چھوٹا کاروبار کرنے کے واسطے غیروں کے پاس سے 20,000 روپے لے رہے ہیں سود پہ. واہ 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 کیا بات ہے، بہت اچھے. سود پہ لے رہے ہیں. پٹھے اپنے اتنے خطرناک ہو گئے، سود پہ پیسے لے رہے ہیں. انہیں دیتے وقت 17 دے رہا، یہ بھی معلوم میرے کو. لیتے وقت 25 لے رہا. لوگ اب مت اتنے بھیانک کاما کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں اولیاء اللہ کو میں نہیں مانتا. اتنا خطرناک کہیں کو پیداوار ہے بھائی؟ تو تیرے کو دیکھ کے تو شیطان بھی چاروں کو شرماتا ہوں گا، میرے سے بھی 4 ہاتھ آگے دکھ رہا ہے نہیں بول کے. مسئلوں کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون ہے بھئی اولیاء اللہ؟ کیا میرے بھائی، کیا بچوں کا کھیل ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ، بچوں کا کھیل ہے. اولیاء اللہ کے صدقے جائیں. اللہ نے ان کو جو ہے عبادت کا مرکز بنا کر پیدا کیا تھا، تقوی اور طہارت کا امام بنا کر پیدا کیا تھا. اللہ نے ان کو عابدوں کا سردار بنا کر پیدا کیا، زاہدوں کا سید بنا کر پیدا کیا اللہ نے ان کو. میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ بزرگوں کے ساتھ کبھی بھی ایسی بدعقیدگی نہیں رکھنا. نہیں رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. مگر ایک بات یاد کر لو، ذرا سود کی بات آئی تو نہیں لینا جی سود. پوری قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں پر فضل کی بات کی. ایک بار ایک جگہ جنگ کی بات کی. بولے اللہ اور اس کا رسول ان سے جنگ کریں گا. جنگ اللہ اس کا رسول جنگ کریں گا. صرف اللہ ہی سے نہیں کریں گا، رحمت للعالمین بھی جنگ کریں گے. صرف رحمت للعالمین نہیں کریں گے، 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا رب جنگ کریں گا اپنے بندے سے. بولے اللہ کون ہے وہ بندے؟ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سود لینے والا، سود پہ پیسہ دینے والا، اور تیسرا ڈینجر خطرناک بروکر، پیسے دلانے والا. سود لینا دینا دلانا، سود لینے والا، سود پر پیسے دینے والا، اور سود دلانے والا، سود پہ پیسے دلانے والا. یہ تینوں سے اللہ کی جنگ ہے، اس کے رسول کی جنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ مت کرو ایسا. اور ایک بات سن لو کان کھول کے، سود پہ جیسے ہی پیسے لے کے آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، آپ کے کاروبار سے اللہ کی مدد ختم، اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے. کوئی آدمی کہہ رہا کہ میں سود پہ پیسے لے کے گھر بنایا، سود پہ پیسے لے کے اتنی ترقی کر لیا، ماشاءاللہ اگر پیسے نہیں لیتا تو میں آج یہاں تک نہیں آتا تھا، یہ گاڑی میرے پاس نہیں آتی تھی. جیسے بھامٹے باتیں ہیں، بیکار باتیں مت کر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے سود خوروں سے. اللہ ان کی مدد نہیں کرتا، انہیں پھیڑنا چاہتا. دن آ جاتے 3 مہینے کے واسطے لیا، 3 مہینے آ گئے، پھیڑا ہی چنہوں نے، پھر دوسرا خریدا لیا، دوسرے پیسے لے سود پہ، اور دلدل میں گرتے جاتا، اور دلدل میں گرتے جاتا، اور دلدل میں گرتے جاتا. اللہ کی لعنت ہے، وہ لت ہے، وہ لت پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ آدمی کبھی سرفراز نہیں ہوتا. اور اپنی اولاد کو سود کے پیسوں پہ کھانا کھلائے، اپنی اولاد کو سود کے پیسوں پہ، ادھر دیکھو جی بابو، اپنی اولاد کو سود کے پیسوں سے کھانا کھلائے. وہ اولاد غدار نکلتی. کئی ہمارے مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں بچیوں کی شادی کرنے کے لیے سود پہ پیسہ لے کے آ رہے ہیں، لے کے آ کے بچی کی شادی کر رہے ہیں، سود کے پیسے پہ بچی کی شادی کرے، کھانا کھلا دیا 2 لاکھ کا کھانا سود کے پیسوں پہ، 2 لاکھ کا کھانا سود کے پیسوں پہ. وہ سود کے پیسوں کا کھانا دولہا بھی کھایا، دلہن بھی کھائی. گھر کو گئے، دلہا دلہن ملاقات کرے، براتیوں کو تو چھوڑ دو، اب دلہا دلہن ملاقات کرے. اس ملاقات سے حمل قائم ہوا. کیا بات ہے، واہ واہ کیا اشارہ ہے. پیٹ میں کیا تھا؟ حرام کا لقمہ. بچہ پیدا ہو رہا حرام کا لقمہ کھانے کے بعد. تو اب وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد حافظ قرآن نہیں بنتا، عالم دین نہیں بنتا. وہ بچہ اب جو ہے مفتی صاحب، علامہ صاحب نہیں بنتا. وہ بچہ ڈاکو بنتا، ڈاکو، ٹیررسٹ بنتا، گستاخ بنتا، بے ادب بنتا، ظالم بنتا، بدماش بنتا، شریر بنتا، زنا کرنے والا بنتا. کیونکہ اس کی خمیر میں حرام کا لقمہ ملا ہوا ہے، حرام کے لقمے کا اثر ملا ہوا ہے.
میرے پیارے بھائیوں ایسا مت کرو اللہ کے واسطے، چھوڑ دو یہ سب گندے چیزاں نہیں کرنا۔ ہماری ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، چوپ شوہروں کو تنگ نہیں کرنا، پیسے لا پیسے لا پیسے لا پیسے لا، غارت کا گڑا کچھ تو بھی لا کے ڈالو بول کے انہیں جا رہا حرام کے پیسے لے کے آ کے ڈال دے رہا۔ مت کرو ایسا، کریں گے بولو بھائی نہیں کرنا۔ اللہ کی مدد نہیں آتی، مدد نہیں آتی اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اٹھا لیتا، اپنی رحمت اٹھا لیتا وہاں سے۔ یہاں تک روایات میں آیا ہے سود خور کی چھاؤں بھی اگر کسی آدمی پہ پڑ جائے اس کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا، اس کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا۔ فرمایا گیا اگر کوئی آدمی سود خور ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ کیوں مت کرو؟ کیونکہ اس پر جو عذاب برسیں گا اس کی وجہ سے آزو بازو کے اطراف و اکناف کے خبر والوں پر بھی اس عذاب کا اثر مرتب ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک معاملہ ہے سود کا۔ نہیں لیں گے نہیں آج کے بعد انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگ نہیں لیتے، شریف لوگ آئے ہیں، چپ بول رہا ہوں میں، مگر نہیں لیتے نہیں انشاءاللہ نہیں لینا۔ آج کے بعد سود کے نام پہ یہ ہمارے نوجوان بچے پھگٹ میں سود کے چکروں میں چلے آ رہے ہیں، انکم سے سود پہ پیسے لے لیے، انٹرسٹ پہ پیسے لے لیے، فائنانس پہ پیسے لے لیے۔ یہ غلیظ چکروں میں مت جاؤ میرے بھائی، چھوڑو یہ بیکار چیزاں، یہ سب گندے چیزاں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچھے محنتی بنو، وقت پہ اٹھو، وقت پہ کام کرو، وقت پہ اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کر کے نکلو، اللہ فضل فرمانے والا ہے۔ کوئی آدمی محنت کرتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ خدا کی قدرت کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ محنت کرنے والوں کا پیٹ برابر بھرتا، محنت کرنے والوں کے گھر میں چولہا برابر سلگتا، محنت کرنے والوں کے مسائل برابر حل ہوتے، محنت کرنے والوں کی اولاد جب حلال کا لقمہ کھاتی ہے تو دینداری ان کے اندر برابر پیدا ہوتی ہے۔ محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا اپنے ٹارگٹ کو برابر پہنچتا ہے، محنت کرنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے، وہ جو ارادہ کر کے نکلتا ہے اللہ اس کو سرفرازی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج تک محنت کرنے کے بعد کوئی آدمی ناکام نہیں ہوا میرے بھائی، سکسس ہوتا آدمی، محنت کرنے والا سکسس ہوتا، کامیاب ہوتا، اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرماتے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اور محنت کرنے کے بعد اور ایک بات بھی سن لو، آپ محنت کر رہے ہیں 5,000 روپے کی، مثال دے رہا ہوں، مگر آ رہے بدلے میں 1,000 ہی۔ حقیقت میں ظاہری طور پہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا؟ میرے کو 5,000 آنا تھا مگر آئے 1,000، میں اتنی محنت کرا اتنے پیسے ملے۔ مایوس نہیں ہونا، محنت کرنے کے بعد آمدنی اگر کم آئی تو مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ پوچھے کیوں؟ بولے محنت کرنا آپ کا کام تھا، پھل دینا اس کا کام تھا، تو اس نے آپ کو 1,000 روپے کا پھل دیا مگر فائدہ 5,000 کا رہیں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ 5,000 روپے میں جو آپ کو خوشیاں ملنے والی تھی اللہ وہ خوشیاں 1,000 روپے میں دیتا۔ 5,000 روپے میں جتنا دور تک آپ چلنے والے تھے اللہ 1,000 روپے میں آپ کو اتنی دور تک چلا تھا۔ یہ معاملے کو سمجھو آپ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حبیب کے صدقے سے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، کامیاب ہوں گے، آگے بڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے ہم لوگ خوش رہتے حیدرآباد میں، گجراتیاں بولے تو پیسے والے، کروڑ پتیاں، ارب پتیاں ایسا سوچتے، یہاں کے دیکھے تو نئے فارمولے نہیں کر رہے۔ یہ نکو ڈالو یوٹیوب پہ، چپ چپ بول رہا ہوں، نہیں ڈالنا۔ آپ لوگ آئیں گے یہاں غریب سود پہ بھی پیسے لیتے، کیا اتنے بڑے سیٹاں تم لوگ، کروڑ پتیاں ارب پتیاں، تم تو ایسا شان سے جینا، پورا ہندوستان تمہارا کو دیکھ کے ایسا تن جانا۔ ارے اپنے پٹھے ہیں نا گجراتیاں بول کے، گجراتی بولے تو بہت مشہور۔ پرسوں میں دبئی کو گیا تھا 1 مہینہ پہلے فروری میں، تو پورے دبئی کے اندر غلبہ ہے گجراتیوں کا۔ ہاں پٹھے بہت آگے گجراتیاں، اور اماں گجراتیاں ملباریاں دونوں ڈینجر ہے بولے پیسہ کمانے میں۔ ان کے اتنا ہوشیار چالو آدمی نہیں ہے بولے پوری دنیا میں۔ یہاں دیکھے تو 20,000 روپے لیتا کرتے، 25,000 لیتا کرتے، ایسے رہتا میاں بھائی بولے تو الحمدللہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی لائف گزارنا، عالیشان مکان، عالیشان گاڑی، بہترین زندگی، ماں باپ دعائیں دینا، بیوی خوش رہنا، بولے شوہر ہو تو ایسا، اولاد بولنا باپ ہو تو ایسا، اپنی اولاد کو ہندوستان کے سب سے ٹاپ اسکول میں ڈال کے پڑھانا۔
یہ کیا جی 20,000 دیو بھائی، 10,000 دیو بھائی، 5,000 دیو بھائی، یہ کیا ہے جی منگنے کی زندگی؟ دیکھو ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے مسئلے ہیں، زکوٰۃ لینے کے مسئلے نہیں ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جتنے علماء پڑھے زکوٰۃ دینے کا مسئلہ پڑھے. زکوٰۃ کون دینا، زکوٰۃ کب دینا، زکوٰۃ کتنی دینا، زکوٰۃ کیسا دینا، یہ مسئلے پڑھے. زکوٰۃ کیسا منگنا، جا کے امیر کے گھر پہ کہاں ٹھہرنا، دروازے کنے ٹھہرنا، گیٹ کنے ٹھہرنا، ہاتھ بن کے ٹھہرنا، ڈمڑی جھکا کے ٹھہرنا، یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں پڑھے. مسلمان بانٹنے والی ذات کا نام ہے، مسلمان عطا کرنے والی ذات کا نام ہے. ارے آؤ، آج جس علی کے نام پہ تم جمع ہوئے ہو وہ علی وہ ہے جو افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. سائل آیا مانگنے کے لیے، علی کے سامنے آدھی روٹی ہے. علی نے کہا روٹی اٹھا کر بیٹا یہ مانگنے والے کو دے دو. آیا اپنا افطار کا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور خود کھجور سے روزہ کھول لیا. یہ اہل بیت کی شان ہے. ہم دینے والی قوم ہے میرے بھائی، ہم لوگ بھیک مانگنے والی قوم نہیں ہوتی، ہم لوگوں سے مانگنے والی قوم نہیں ہوتی، ہم عطا کرنے والی قوم ہے. آپ مانگنے والے مت بنو، عطا کرنے والے بنو. امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گزارش پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، بزرگان دین سے تعلق رکھیں گے، اولیاء اللہ کے دروں پہ آئیں گے جائیں گے، ان کی چوکھٹوں پہ بیٹھیں گے، ان سے وہ سب لیں گے جو وہ دیتے ہیں. ان سے اپنے قلوب کو زندہ کرو، اپنی زندگیوں کو روشن کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو.